السلام علیکم، میں حسین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے اور آج کا دن بہت اہم دن ہے، کیونکہ آج کے دن خان صاحب کی بہنیں ایک مطالبہ لے کر پہنچی ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہو، کیونکہ جو عمران خان کی آنکھ کو لے کر تشویش ہے، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں اس لیے آپ سے آغاز کرتے ہیں خان صاحب کی آنکھ کو لے کے۔ ڈاکٹر عثمان صاحبہ، یہ بتائیں جو ایک تشویش صورتحال ہے، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، ہمیں نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے اندر جو ان کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑا۔ پہلی بات ہے کہ ان کو ہمیں فیملی کو بتائے بغیر ہاسپٹل لے کے کہتے ہیں انفارمڈ کنسنٹ ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ کوئی پروسیجر کر نہیں سکتے تھے، تو اس لیے یہ مزید پریشانی ہے کہ کیوں لے کے گئے اور ہمیں کیوں نہیں انفارم کیا، ایک جرم ہے۔ اور ابھی جو بھی باتیں سن رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا ہے، اور مگر پریشانی کیا، ہم پریشان ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور آنکھ کا معاملہ مذاق نہیں ہے۔ تو اب آج کوشش کر رہے ہیں ملنے کی، دیکھتے ہیں، خود میں مل کے ملوں تو پتہ چلے کہ کیا ان کو کیا کمپلینٹ تھی، کس وجہ سے انہوں نے کیا ان کی شکایت تھی، تو پتہ چلے گا۔ ہمیں ان کا یقین نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں ہمیں ان کی یقین نہیں ہے، کسی بات کا یقین نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں میڈیا پہ آ کے کہ صحت مند ہیں، بالکل۔ دیکھیں، جو فارم 47 والے جو جھوٹ پہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جھوٹ ہی بولیں گے، کیونکہ خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ ہے، اور جس طرح رات کے اندھیرے میں انہیں لے کر گئے ہیں پیمز سرکار، مجرم لوگ ہیں، جھوٹ کے اوپر بیٹھے ہیں تو یہی کام کریں گے۔ رات کے اندھیرے میں کوئی صحیح کام نہیں ہوتا، لے کے جانا تھا، دکھاتے، سامنے لے کر آتے، ہاسپٹل میں دکھاتے۔ چوری اور چھپ کے کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جرم کر رہے ہیں، اور ان کو یہ اس کی، یا آپ یہ دیکھنا، یہ ان کو اتنے ان کے گلے پڑے گا، ان کا خیال ہے کہ یہ آنکھ کی بات مذاق ہے، ان کو اپنی آنکھیں نہیں نظر آتی، ان کا خیال ہے ان کی آنکھیں بچ جائیں گی۔ آپ یقین کریں، لوگوں نے وہ ان کی آنکھوں کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر عمران خان کی آنکھ کو ذرا بھی نقصان ہوا، ان کی آنکھیں نہیں بچے گی، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عمران خان کے چاہنے والے پاکستان میں بھی اور باہر بھی ہیں، یہ کہیں نہیں بچیں گے۔ جہاں جائیں گے، آنکھوں میں جب سپرے پڑے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ بڑی سخت بات کر رہی ہیں آپ۔ ایک سخت کہہ رہی ہوں، انہوں نے کیسے جرت کی؟ عمران خان کوئی معمولی لیڈر ہے پاکستان کے، پاکستان کی عزت ہے۔ عمران خان اکیلے ہیں جو دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، ان کے نام تو دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ آج انہوں نے عمران خان کے اوپر یہودی کے جو لیبل لگائے تھے، آج یہودی دیکھ لیے سب نے کہ اسرائیل کے محافظ بن گئے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی عمران خان کو یہودی کا، وہ تو چلے، لوگ ان کی بات کا یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ اب انہوں نے عمران خان کو رات کے اندھیرے میں آنکھوں کا معاملہ، اور جی ادھر ادھر سے پتارے، اور پھر آ کے چلتے چلتے ایک ان کا ہارا ہوا وزیر فارم 45 کا جو ہارا ہوا، اس نے آ کے کہا جی رات کو لے کے گئے تھے، پروسیجر کیا۔ تو اسے پوچھو تم نے اپنی آنکھیں کبھی دکھائی ہیں جا کے پیمز میں؟ پیمز میں تو ڈاکٹر ہے ہی نہیں اس قابل کے جس کو دکھائی جائے، یہ جاتے ہیں ملک سے باہر۔ عمران خان کو انہوں نے بغیر ہمارے سے بات کی، اور آج یہ کیوں خوف زدہ ہے؟ اگر ہم چلے جائیں گے تو ہمیں حقیقت پتہ چل جائے گی۔ کیوں نہیں آج تو بیچنا چاہیے تھا، تاکہ کلیریفیکیشن ہو جاتی، تاکہ سیٹسفائی فیملی ہو جاتی، یا عوام جو خان صاحب کو لے کے تشویش کا اظہار کر رہی ہے ان کو پتا ہو۔ دیکھیں، عوام تو ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں، عوام کو تو یہ مارتے ہیں گولیاں، ان کے لیے عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں کو پتا تھا جب ہم جائیں گے، عمران خان تو ان سے ڈرتے نہیں ہیں، عمران خان بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب ان کو اس چیز کا خوف ہے، لیکن ان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی انہوں نے کیا ہے نا، ان کو ڈرنا چاہیے۔ یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں، یہ ہمیں 2 مہینے سے ملاقاتیں بند، آپ کو نہیں پتا ان سب کے ساتھ ہوگا کیا۔ یہ کرسی ان کی پکی نہیں ہے، یہ تو ہاری بھی کرسی پہ بیٹھے ہیں نا، یہ کرسی ختم ہوگی پھر ان کے ساتھ کیا ہونا ہے ابھی آپ سب دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ بھی اتنی لوگ ان کو بدوائیں دے رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے، میں کہتی ہوں ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے یہ کتنے بڑے مجرم بن چکے ہیں۔ بات کی پولیس والوں سے، کیا کہتے ہیں وہ، کیوں نہیں جانے دے رہے آج؟ پولیس تو دیکھیں پنجاب پولیس ہے، مجبور، ان کو صرف ایک ہی کام آتا ہے، ان کو ظلم کرانا ہے نا، ان کو جو مرضی آپ کروا لیں، ان کو لوگوں کو گولی مروا لیں، ان کو ڈنڈے مروائیں، ان کے اوپر پانی پھینکوائیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عظمیٰ کہہ رہی ہے کہ بڑی پریشان ہے اس معاملے کو لے کے، خان صاحب کی آنکھ کو لے کے، اور وہ کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک وہ خود ملاقات نہیں کرتی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں میری ملاقات ہو، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے۔
دیکھیں ملاقات سب کی ہونی چاہیے اور ہمیں ملوانا چاہیے، لیکن کیوں؟ کیونکہ اب ان کو خوف ہے عمران خان تو بتائیں گے کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا. عمران خان کو 2-2.5 مہینوں سے جو کر رہے ہیں عمران خان بتائیں گے، اور یہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے. یہ بالکل اب یہ ایک آگ کے اوپر چل رہے ہیں. یہ ہر وہ کام کریں گے جس سے یہ، کیونکہ خوف زدہ ہے، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو قتل کیا، ان کو خوف ہے اور خوف ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہوگا وہ اللہ کی جب لاٹھی چلے گی تو پھر ان سے یہ کوئی بھی ان میں سے بچے گا. یہ جتنے بول رہے ہیں نا جو بڑے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی وزیر نے کہا ہے 2040 تک عمران خان بھول جائیں. ان سے پوچھیں 2040 تک آپ زندہ ہوں گے؟ جو کہہ رہا تھا وزیر، اس سے یہ پوچھیں آپ کی زندگی 2040 تک ہے؟ آپ کو کیا پتا آپ کے ساتھ ابھی ہونا کیا ہے؟ کیونکہ آپ اس ظالم ظلم کا حصہ ہیں. آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے ابھی آپ اس کی فکر کریں. اچھا یہ بتائیں، وہاں ایک امن جرگہ ہوا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، اور اعلان ہوا وہاں کہ ہمارے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اب ہم اسلام آباد جائیں گے. اور پھر کے پی کے جو حالات ہیں، کوئٹہ میں جو ہوا، یہ کہہ رہے ہیں یہ امن لے کر آ رہے تھے. عمران خان، انہوں نے کہا عمران خان کے وقت میں ملک ٹھیک نہیں چل رہا تھا. اب دیکھ لیا لوگوں نے، نہ اس سے معیشت چل رہی ہے، نہ ملک میں امن لا سکے. امن کیا، دہشت گردی لے کر آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کہتے رہے ان کو کہ دہشت گرد آ رہے ہیں، لیکن تب یہ کہتے رہے جھوٹ بول رہے ہیں. آج دیکھ لیا انہوں نے ملک میں دہشت گردی پھیلا دی ہے. معیشت کا لوگ، اب جو لوگ آپ کو ہمارے آگے روتے ہیں نا کہ جی ہم اتنی مہنگائی، تو میں انہیں کہتی ہوں کہ مہنگائی اب، جب عمران خان کے وقت میں ٹی وی پہ ہیڈ لائن نیوز چلتی تھی ٹماٹر مہنگے ہو گئے، آلو مہنگے ہو گئے. نہیں، ٹماٹر آلو مہنگے ہو گئے نا، اور لوگ کہتے تھے کبھی جانا، انہوں نے کہا جی عمران خان نے مہنگائی کرا دی. اب میں کہتی ہوں بہت اچھا ہے، اب ان کو پتا چلا کہ عمران خان نے کیا کیا تھا اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا آپ یہ بتا دیں، کیونکہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں، یہ جو کہا جا رہا ہے ہم سب کی آنکھ کو لے کے 20 منٹ میں یہ علاج ہو گیا، آپ یہ چیزیں پاسبل؟ اگر جو بھی انہوں نے جو بھی کہہ رہے ہیں انجیکشن لگایا، مگر اس انجیکشن کے بعد ایک فالو اپ ہوتا ہے جو جیل میں نہیں ہوتا، اس کی انڈر آبزرویشن رکھنا پڑتا ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو جو یہ ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں ہو نہیں سکتا، ایٹ لیسٹ جیل میں نہیں یہ ٹریٹمنٹ ہو سکتی. اب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جا کے پتہ چلے گا ہے کیا. اور نہ ہی ہمیں رپورٹ دے رہے ہیں. ہم نے جیل سے مانگی، کہا جی ہمیں نہیں پتا. اب ہم نے اپلیکیشن کورٹ میں پھر دیا کہ وہاں سے نہیں مانگی، سپریم کورٹ نے کہا رپورٹ دو، لیکن سپریم کورٹ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ دیکھ لو پاکستان کا نظام کہاں پہنچایا. ان کا خیال تھا یہ ہم کر کے سکون میں آئیں گے. یہ ان کو جنہوں نے یہ وہ کیا ترمیم، سپریم کورٹ کے آرڈر پہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے رپورٹ نہیں دی. نہ سپریم کورٹ نہ ہائی کورٹ، کسی کی کوئی اب حیثیت نہیں ہے. اب صرف وہ ظالم جو بیٹھا اوپر اس کی حیثیت ہے. وہ جو کہے گا، اس نے کہا قتل کرو، انہوں نے گولیاں چلا دی. انہوں نے کہا ڈنڈے مارو، یہ مارتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جاؤ جیل کے سامنے نورین نیازی کو گھسیٹو. ایک جن نما پولیس والی آئی، اس نے میرے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا. کوئی ہے ان کو پوچھنے والا؟ کوئی بھی نہیں. اور اس سے وہ ایک، میں کہتی ہوں گلو بٹ تو سنا تھا، گلو بٹ کی فیمیل عورت تھی وہ. تو یہ ظالم ہے، یہ ظلم ہوئے گا. میں نے لوگوں کو کہا ہے اگر آپ نہ کھڑے ہوئے، آپ ایک ایک انسان پہ اب یہ ظلم کریں گے، جیلوں میں بھی ڈالیں گے، ماریں گے بھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی.